مائک آن کرو, نیچے اتر جاؤ, دوسروں کو چلا رہے دو نا, ایزی ہو جائے سارے. آواز آپ کو اوپر ہو کر دو, بزرگ کو اوپر ہمارا وہ نیچے کرے ہیں نا, وہی بیٹا کوئی اور پکڑ لے گا, تصویر بعد میں اتر جائے گی. آگے کرو مائک. پہلے میں اپنی ملت کو, ان مظلوم عزاداروں کو, مظلوم روزے داروں کو آج خاک و خون میں غلطاں کر دیا گیا, اس ملت کو تعزیت پیش کرتا ہوں. ان شہیدوں کے ورثاء کو تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اپنی جان کے نذرانوں سے محبت علی اور محبت اہل بیت سے قربان ہونے کے عہد کو ایک بار پھر دہرایا. دوسری بات, یہ سینکڑوں کی تعداد میں تقریباً 150 سے زیادہ جو زخمی یہاں پر اور مختلف اسپتالوں میں موجود ہیں, ان کے تیمارداروں سے اور خود ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کے حق سے بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اس کے بعد سب سے پہلے تو میں اپنی ملت سے کراچی سے پشاور تک یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے لیے شہادتوں کا سفر کوئی نیا سفر نہیں. ہمیں ایک باعزت اور مہذب قوم کی طرح, جیسے ہم نے ماضی میں کراچی میں عاشورہ اور چہلم پہ اپنا خون دے کر اپنا سر بلند رکھا تھا, اسی طرح مہذب اور باعزت طریقے سے ہمیں اپنے موقف کو دنیا کے سامنے لانا ہے. جو خوارج جو پورے پاکستان کے دشمن ہیں, ڈاکہ دربار کا دھماکہ ہو یا کراچی کا عاشور کا دھماکہ ہو یا عید میلاد النبی کا دھماکہ ہو یا یہ آج جو قیامت صغریٰ لاہور میں برپا ہوئی ہے, اب میڈیا سمیت کسی کے لیے بھی کھٹی چھٹی بات نہیں رہی کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ پورے عالم اسلام کے دشمن, یہ مسلمانوں کے ہر مسئلے سے اور خاص طور پر یہ پاکستان کے دشمن لوگ یہاں پر جمع ہوئے. ہم اتنے سخت کہنے کے باوجود وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنی ملت کو ہتھیار اٹھانے کی دعوت نہیں دی. آپ نے دیکھ لیا کہ جن سانپوں کو پالا گیا تھا, جب ان پر سے ایجنسیوں نے ہاتھ اٹھایا وہ اس ملک کے دشمن بن گئے. پشاور سے کراچی تک انہوں نے قتل گاہ بنا دیا پاکستان کو. ہم وہ لوگ ہیں کہ اس پاکستان کی محبت میں, اس زمین کی محبت نے ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنے دیا کہ ہم اپنی ملت کو کہتے کہ اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑے. اور آج بھی میں یہی کہوں گا کہ کربلا سے آج تک ہمارا خون ہمیشہ شمشیروں اور بندوقوں پر پتھا مند رہا ہے. نہ کوئی ہمیں آزاداری سے روک سکا تھا, نہ روک سکے گا. یہ بھول ہے کچھ لوگوں کی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاداروں پر حملے سے ماتمی جلوس رک جائیں گے, تو کراچی سے لے کر لاہور اور پشاور تک کی تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود ان سالوں میں ہم نے کوئی سودا نہیں کیا. ہمارے ہاتھ سینوں پر اٹھتے رہیں گے علی اور اولاد علی کے ہم. سنو دوسری بات, کل میں اب کر رہا ہوں, کل کا دن میری بات سننے کے پہلے میرے سوال سنیے گا. کل کا دن پورے پاکستان میں جس طرح سے کہ عاشور پر تمام مکاتب فکر نے ہمارا ساتھ دیا تھا, میں وہی اپیل کرنے جا رہا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے. ہمارا پرامن احتجاج یعنی یوم سوگ کل پورے پاکستان میں یوم سوگ منایا جائے گا. میں کسی تنظیم کے پاس نہیں جاؤں گا, کسی پارٹی کے پاس نہیں جاؤں گا,
کسی اسٹیٹ یونین کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں انسانیت کے نام پہ ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بے گناہوں کا خون بہایا گیا، اور زندہ دلانے لاہور کو بھی آپ کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لاہور کے باسیوں، ان زخمیوں کو تمہیں پکار رہی ہے، زخمی تمہارے خون کی ضرورت ہے، یورش کرو، ہجوم کرو ان اسپتالوں پہ، اور اپنے ان زخمی بہن بھائیوں کو خون کے نذرانے دے کر ان کی جانیں بچا کر بتا دو کہ تم سب ایک ہو، اور دشمن کی سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دو گے جو وہ ہمیں لڑانے کے لیے کر رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ 3 روزہ سوگ تو مجالس اور احتجاج کی 40 روز جو چہلم تک ہمارا طریقہ ہے کہ چہلم تک ان شہداء کے ہم پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ان کی مجالس برپا کریں گے۔ اب میں آتا ہوں، حکومت، گڈ گورننس، دہشت گردوں کی سرپرستی اور ہمیشہ کے وہ بیانات صبح شام کے کہ آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ سب جانتے ہیں، میڈیا پر یہ بات آ چکی کہ سیکورٹی لیبس تھا، جو گلیاں بند کی جاتی ہیں انہیں بند نہیں کیا گیا تھا، انہیں کھلا رکھا گیا۔ داتا دربار کے دھماکے کے بعد یہ پورا ایریا ہائی سیکورٹی زون تھا، واک تھرو گیٹ کام نہیں کر رہے تھے، اور واک تھرو گیٹ جو لگائے تھے کوئی کام نہیں کر رہا تھا، یوں نکل کے جاؤ آرام سے، یعنی دہشت گرد پہلے دھماکے پہلے سن لو، میں ایک ایک پوائنٹ پر آؤں گا، دلیل کے ساتھ آؤں گا۔ واک تھرو گیٹ کام نہیں کر رہے تھے، جس کی مرضی آئے جائے۔ جب پہلا بلاسٹ ہوا اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ فوراً پولیس، میڈیا بتا رہا ہے، مجھے میڈیا نے بتایا کہ پولیس دوڑ کے بلڈنگ میں جمع ہو گئی، اس نے چھوڑ دیا سب، ماپ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ دوسرا بلاسٹ ہوا، تیسرا وہ خوفناک بلاسٹ ہوا جس کا نتیجہ یہ آپ سب کے سامنے، اور یہ اس دعووں کے باوجود کہ اتنے دھماکے اس شہر میں ہو چکے تھے، ان دھماکوں کے باوجود یہ سب کچھ ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ دہشت گردوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ پکڑے بھی گئے تو ان کو چھڑانے والے حکومتوں میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم جب حکومت سے ان کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کے سرپرست ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں چند ووٹوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کیا ووٹ کا حق نہیں؟ ووٹ کا حق ہے، وزیروں کو ان کی سرپرستی کا حق نہیں ہے۔ ان جلسوں کے ریکارڈ موجود ہیں، جن جلسوں میں وزیر قانون گئے۔ صاحبزادہ فضل کریم کے مطالبے کو دوہرا رہا ہوں، ہمارے سنی بھائی چیخ رہے ہیں کہ اس کو بدلو، یہ جو دہشت گردوں کا سرپرست ہے۔ ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے کہ یہاں کا جو رانا ثناء اللہ وزیر قانون ہے، اس کو بدلو، یہ دہشت گردوں کا دوست ہے۔ اب بھی یہ بیان گھما پھرا کے دے رہا ہے، اب بھی یہ بات کو گول مول کر کے دے رہا ہے تاکہ الجھایا جائے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات میں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ ان کے اڈے کہاں ہیں، مگر جب انہیں چند ووٹوں کی یا اسمبلی میں سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ فوراً نکل کر آ جاتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور وہ دہشت گرد میڈیا پہ آ کر فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جتایا، ہم نے اس کو جتایا، ہم نے اس کو جتایا۔ لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر قانون استعفیٰ نہیں دے گا، آپ اس کو فوراً ہٹائے، کیا کہ صوبائی حکومت اس کو ہٹائے، اور اگر ان کو گرفتار نہ کیا گیا، مسئلہ لاہور کا نہیں ہے۔ اگر یہ دہشت گردوں کے سرغنے، ان کے ماسٹر مائنڈ گرفتار نہیں ہوئے، مسئلہ لاہور کا نہیں ہے، مسئلہ کراچی کا نہیں ہے، مسئلہ پشاور یا اسلام آباد کا نہیں، پورے پاکستان میں ہماری ملت، مرد، عورتیں، بچے سڑکوں پہ نکلیں گے، اور اس طرح سے نکلیں گے کہ پھر ہم دنیا کو بتائیں گے۔ ابھی صرف لوگوں نے لانگ مارچ کی ڈرامے دیکھے، ہم بتائیں گے کہ حقیقی لانگ مارچ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم کراچی سے اپنا سمندر لے کر چلیں گے